السلام علیکم۔ دا لائف موٹیویٹرز کی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عامر عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ویورز، ہمارے اس چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی کے بھنور سے نکال کر ایک پازیٹیو اور یوزفل شخص بنایا جائے اور اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ ترقی کا تعلق مثبت سوچ سے ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ ہیومن از دا ریزلٹ آف ہز تھاٹس، کہ انسان اپنے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز اسے شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے ہم اور آپ کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ چلے آغاز کرتے ہیں۔ انسان کا دماغ فطری طور پر سہل پسند واقع ہوا ہے۔ ہمارا دماغ ہاں کے مقابلے میں نا کو زیادہ تیزی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ کسی مثبت کام کو کرنے کے مواقع، طاقت اور صلاحیت ہونے کے باوجود اس کام کو نہ کرنا ہماری ترقی کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لفظ کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہمیں ہر شعبہ زندگی میں پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ چلے اس لفظ کو کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ کلاس میں ایک طالب علم کو جب استاد کسی پریزنٹیشن کے لیے بلاتا ہے تو اگر وہ طالب علم یس یعنی ہاں کہتا ہے تو اسے اس ہاں میں بہت سے پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسے اس پریزنٹیشن کے لیے مطلوبہ مواد جمع کرنا پڑتا ہے، اس مواد کی تیاری کرنی پڑتی ہے، کلاس کے سامنے آ کر اسے پرفارم کرنا پڑتا ہے اور پھر طالب علموں اور استاد کے کراس کویشچنز کا سامنا کر کے موقع پر ہی ان سوالوں کے جوابات دینے پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ طالب علم نو یا ناٹ کہہ کر اپنی جان چھڑا لے تو اسے در حقیقت کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اسے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ان طالب علموں کی پریزنٹیشن کو سننا پڑتا ہے جو یس کہہ کر کلاس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ویورز، ان دونوں طالب علموں کی ذہنی سطح میں، ان کے نالج لیول میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ یس کہنے والا طالب علم نو یا ناٹ کہنے والے طالب علم سے کہیں زیادہ آگے ہوگا۔ اس کا تعلیمی لیول اسے تمام طالب علموں میں ممتاز کر دے گا، جبکہ نو یا ناٹ کہنے والے طالب علم کو اس کا یہ برتاؤ اس کلاس کے تمام طالب علموں سے الگ تھلگ کر دے گا۔ بالکل ایسے ہی یس کے چیلنج کو قبول کرنے والی قومیں تعلیم، ترقی اور تمدن کے معراج پر پہنچ جاتی ہیں، جبکہ یس کے چیلنج سے بھاگنے والی قومیں تعلیمی، معاشی، معاشرتی غرض ہر قسم کی تنزلی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ویورز، دنیا میں ترقی کا جو سیلاب برپا ہے وہ یس کے چیلنج کو قبول کرنے والوں کا ہی مرہون منت ہے۔ ہر انوینٹر کو اپنی زندگی میں ان گنت مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹامس ایڈیسن بلب کی ایجاد کے دوران کئی لاتعداد بار ناکام ہوا۔ اگر وہ کسی بھی موقع پر ناکامی سے گھبرا کر صرف ایک مرتبہ نو یا ناٹ کا پیغام اپنے دماغ کو دے دیتا تو آج اس عظیم ایجاد کا سہرا شاید اس کے سر نہ ہوتا، مگر ہر مرتبہ ناکامی کے بعد اس نے اپنے دماغ کو یہ پیغام دیا کہ آج میں نے یہ سیکھا کہ بلب ایسے ایجاد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ٹامس ایڈیسن کی اس پازیٹیو اپروچ کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم بلب جیسی کارآمد ترین ایجاد سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی پازیٹیو اپروچ نے ٹامس ایڈیسن کو 1093 ایجادات کا موجد بنا دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کامیاب لوگوں کی زندگی میں نو یا ناٹ کا لفظ نہیں آتا؟ بالکل آتا ہے، لیکن وہ اس سے کس طرح نمٹتے ہیں آئیے دیکھتے اور سیکھتے ہیں۔ کامیاب لوگوں اور قوموں کی زندگی میں جب نو یا ناٹ کا لفظ آتا ہے تو وہ اس ناٹ کو ایک مثبت میسج یعنی پازیٹیو میسج میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ عام آدمی کی زندگی میں ناٹ کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جبکہ کامیاب لوگوں کی زندگی میں ناٹ کا مطلب ہوتا ہے نیو اورینٹڈ ٹیکنیک، این فار نیو، او فار اورینٹڈ، ٹی فار ٹیکنیک، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیا طے شدہ طریقہ، نیا طے شدہ طریقہ۔ KFC کا فاؤنڈر کرنل ہارلینڈ سینڈرز ہمارے سامنے محنت، ثابت قدمی اور عزم کی ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں ناممکن کو ممکن کرنا سکھاتی ہے۔ 65 سال کی عمر میں کئی سال تک ایک ریسٹورنٹ چلانے کے بعد کرنل سینڈرز خلاش ہو گیا۔ جب کرنل کو اس کی ریٹائرمنٹ پر سوشل سیکیورٹی کا پہلا چیک $105 کی صورت میں ملا تو کرنل نے اس رقم سے چکن کی ایک ریسیپی متعارف کرانے کا فیصلہ کیا۔ کرنل نے قصبے کے گھر گھر اور ریسٹورنٹ جا کر اپنی چکن ریسیپی کو متعارف کروایا۔ 1009 مرتبہ، جی ہاں 1009 مرتبہ اس کی ریسیپی کو مسترد کر دیا گیا۔ آخرکار اس کی ریسیپی کو ایکسیپٹنس ملی اور آج KFC کی دنیا کے 118 ممالک میں 18,875 شاخیں ہیں۔ کامیاب لوگ I cannot do it کو I can do it by new oriented ٹیکنیک میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھلے سے کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہوں، کیا ایک مرتبہ ناکامی کے بعد ہار مان کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں گے؟ یقینی طور پر نہیں۔ یہ لفظ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ایک طریقہ کام نہیں کر رہا تو کیوں نہ دوسرے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ اگر آپ کا کاروبار کامیاب نہیں ہو رہا
تو بجائے اس کے کہ اسے فوری طور پر بند کر دیا جائے، اس کو کامیاب کرنے کے دوسرے طریقوں کو اختیار کیا جائے. یعنی یو شوڈ ڈو اٹ بائی نیو اورینٹیڈ ٹیکنیک. اگر آپ استاد ہیں اور کلاس میں آپ کا طالب علم آپ کے طریقہ کار کو نہیں سمجھ پا رہا، تو نہ تو آپ ٹیچنگ چھوڑ دیں گے اور نہ ہی اس طالب علم کو کلاس سے باہر نکال دیں گے. اگر آپ ایک انتھوزیاسٹک یعنی پرجوش شخص ہیں تو آپ اپنی ٹیکنیک کو بار بار تبدیل کریں گے یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ کامیابی کا اصول یہی ہے کہ ڈو سم تھنگ نیو، ڈو سم تھنگ نیو، ڈو سم تھنگ نیو انٹل یو گیٹ اٹ. یہ تھی ہماری آج کی پہلی ایپیسوڈ جس میں ہم نے نو کو اور ناٹ کو پازیٹیو کرنا سیکھا. ہم نے یہ سیکھا کہ ناٹ کو کس طرح سے نیو اورینٹیڈ ٹیکنیک کے پازیٹیو میسیج میں تبدیل کیا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.